السلام علیکم کلاس 5 کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور میں آپ کی مس رومانہ بات کر رہی ہوں۔ بچوں آج جو ہے ہم اپنا نیا سبق شروع کرنے والے ہیں۔ وہ سبق جو ہے آپ کی جو ہے دانتوں پہ ہے، دانتوں کے ٹاپک ہے، اور اس میں جو ہے آپ کو یہ سبق جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو دانت کتنے اہم ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، ہماری صحت کے لیے کتنے اہم ہیں اور کتنا خیال رکھنا چاہیے ہمیں۔ تو آج ہم اپنا یہ ٹاپک شروع کرتے ہیں کہ پہلا جو ہے یہ پیراگراف ہے، انمول موتی کے نام سے آپ کا یہ سبق ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہے کہ مشکل الفاظ بھی ہیں جو میں آپ کو بعد میں ایکسپلین کرتی ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ سائمہ 2 دن کی غیر حاضری کے بعد اسکول آئی۔ مس نے پوچھا کہ تم اسکول کیوں نہیں آئی؟ سائمہ نے کہا مس میرے دانت میں درد تھا۔ مس نے پیار سے اس کے سوجے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا اور گویا ہوئی کا مطلب مخاطب ہوئی۔ دانت کی تکلیف سے تمہارا تو چہرہ بھی سوج گیا ہے۔ پھر کلاس سے مخاطب بولی، چلو آج ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اپنے اس خوبصورت سے چہرے کے سب سے اہم حصے یعنی اپنے دانتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو ہمارے چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور یہ کہنا بھی ایک طرح سے ٹھیک ہے کہ ان کی حفاظت ہمارے جسم کی حفاظت ہے۔ اگر دانت میلے ہوں اور اس میں جراثیم پیدا ہو رہے ہوں تو ہم جو کچھ بھی کھائیں گے جراثیم ہماری غذا کے ساتھ پیٹ اور آنتوں میں پہنچ جائیں گے۔ پھر یہ جراثیم ہماری اچھی بھلی صحت خراب کر دیں گے۔ صحت مند دانتوں کی اہمیت کا شعور 5 سال پہلے سے دنیا میں موجود ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ دانتوں کی صفائی کے ماہر کی اہمیت بڑھتی گئی۔ دندان سازی کا پیشہ وجود میں آ گیا۔ دندان سازی کسے کہتے ہیں؟ جو دانتوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ دانتوں کے ڈاکٹر کو دندان ساز کہتے ہیں، دانت کو دندان بولتے ہیں۔ اچھا، یہ 5000 سال پہلے سے لوگ جو ہے نا اپنے دانتوں کی صفائی کرتے رہے۔ اچھا، کیا ہے کہ 201 میں روم کے لوگ باقاعدہ دانتوں کے علاج کے ماہر سمجھے جاتے تھے، اور وہ دانتوں پہ سونا چڑھانے سے لے کر دانت بنانے تک ماہر ہو چکے تھے۔ خود ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دانتوں کی حفاظت اور صفائی کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیا اور اس سے بڑا ثواب بتایا۔ اچھا، مسواک تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ جو لکڑی کا ایک بڑا سا یہ ہوتا ہے جس کو ہم دانتوں سے چبا کر کے برش بناتے ہیں اور اس سے اپنے دانتوں کی صفائی کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں کیا فائدہ ہے کہ ایک تو اس سے جو آپ کی آنکھیں تیز ہوتی ہیں، آپ کا دماغ تیز ہوتا ہے، آپ کا معدہ مضبوط ہوتا ہے، اور اس کے باریک وہ جو لکڑی کے ریشے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے دانتوں کی بہت اچھی سے صفائی کرتے ہیں۔ یعنی آپ جتنی دفعہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس سے پہلے آپ برش کے بجائے اس سے کریں تو نہ تو آپ کے مسوڑے چھلتے ہیں، نہ آپ کے خون نکلتا ہے، اور جتنی بیماریاں ہیں نا دانتوں کی وہ صاف ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پیارے نبی استعمال کرتے تھے، تو یہ کیا ہے؟ سنت، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا اور ہمیں عمل کرنا کیا ہے؟ ثواب بھی ہے۔ تو ہمیں کیا ہے کہ مسواک کا استعمال کرنا چاہیے اپنے دانتوں کے لیے، یا پھر رات کو سوتے وقت، کھاتے وقت جو ہے، کھانا کھانے کے بعد رات کو برش کرنا ضروری ہوتا ہے اپنے دانتوں کے لیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ دانت کے جو گندگی ہے، کیڑے مکوڑے اور کھانے کا جو وہ ٹکڑا ہے، وہ سب دانتوں میں پھنسا رہ جاتا ہے، وہ صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم سب کو سونا چاہیے۔ اس طرح ہمارے دانت ہیں جب تک بوڑھے بھی ہو جائیں تو ہمارے دانت مضبوط رہتے ہیں، اور اگر ہم نے اسی طرح کھا پی کے ہم سو گئے تو دانتوں میں کیڑے لگ جاتے ہیں، دانتوں میں بدبو آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ خون آنے لگتا ہے، یہ سب بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، ہمیں خود بھی منہ اور دانتوں کی صفائی کو اہمیت دینی چاہیے اور دوسروں کو بھی تلقین کرنی چاہیے۔ سائنسی تحقیق بتاتی ہے کہ ہمارے منہ کے اندر 2500 جراثیم ہیں۔ اگر منہ کی صفائی اچھی طرح نہ کی جائے تو یہ جراثیم ہماری صحت کو زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ دانتوں کی صفائی کے نتیجے میں ہم بہت ساری بیماری سے بچ جاتے ہیں۔ صاف اور سانس نہ صرف ہمیں خوش رکھتی ہے بلکہ لوگوں سے بات کرتے ہوئے بھی خود اعتمادی دیتی ہے۔ ہمارے منہ اور دانتوں کے دشمن چاکلیٹ، آئس کریم، کالے مشروبات ہیں۔ کالے مشروبات کیا؟ کولڈ ڈرنک۔ ہمارے منہ اور دانتوں کی صحت
کہ یہ سب دشمن ہیں۔ اچھا، جس کا کثرت سے استعمال منہ دانتوں کی بیماریوں کا سبب ہے۔ اسی طرح دانتوں اور منہ کے دشمن پان، چھالیاں، گٹکا بھی ہیں۔ اچھا، گٹکا ایک لعنت ہے جو منہ کا کینسر کر کے جان لے کر چھوڑتا ہے۔ اچھا، گٹکا چباتے ہیں، اس کے اندر نہ جانے کون کون سے کیمیکل ہوتے ہیں نا، وہ کھاتے کھاتے کیا ہوتا ہے، ہمارا منہ پکنے لگتا ہے، حلق میں ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے بعد میں وہ حلق کا کینسر بن جاتا ہے۔ پان میں موجود چونا اور چھالیاں بھی کمی نقصان پہنچاتے ہیں، ہمیں ان سب کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ چین میں ہر سال 20 ستمبر کو دانتوں سے پیار کا دن منایا جاتا ہے۔ اصل میں تو ہمیں اپنے ہر دن کو دانتوں سے پیار کا دن بنا لینا چاہیے، اس طرح بہت ساری بیماریاں خود بخود بھاگ جائیں گی۔ اس لیے ہمیں کوئی بھی بہت زیادہ محنت نہیں کرنی، بس روزانہ رات کو سونے سے پہلے اور صبح ناشتے کے بعد برش یا مسواک کرنے کی عادت ڈال لیں۔ دانتوں کی صفائی کے لیے اچھے قسم کے ٹوتھ پیسٹ برش استعمال کریں۔ استعمال کے بعد برش کو اچھی طرح دھو دیں۔ منہ کی صفائی اور سانس میں بدبو سے بچنے کے لیے نیم گرم پانی میں نمک ملا کر غرارے کرنا بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ تھوڑی سی توجہ، پھر دیکھیں آپ کے دانت کیسے موتیوں کی طرح چمکتے ہیں۔ ہوتے ہیں نا بعض بچوں کے دانت پیلے پیلے گندے گندے، جس کو دیکھ کے دوسرے بچے کی توبہ توبہ کیسی بو آ رہی ہے، کیسی گندگی۔ اچھا، منہ سے نا اسمیل بھی آنے لگتی ہے، بدبو بھی آنے لگتی ہے جب آپ برش نہیں کریں گے، کھانا کھا کے ایسے چاکلیٹ کھا کے منہ میں، تو اس کے اندر نا سڑان پیدا ہوتی ہے مٹھاس سے اور بدبو آنے لگتی ہے۔ پھر وہ بات کریں نا کسی کے سامنے تو لوگ نفرت کرتے ہیں، توبہ اس کے منہ سے تو بدبو آ رہی ہے، تو بھائی اس سے بات نہیں کرو۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے، جب ہم خوبصورت ہیں، ہمارے دانت اتنے گندے ہیں تو کیا ہوگا کہ ہمیں کوئی خوبصورت نہیں کہے گا۔ جب دانت صاف ستھرے ہوں، بال بنے ہوئے ہوں، لباس صاف ستھرا ہو، تو چاہے مہنگے نہ ہوں کپڑے، آپ کے ہر چیز صاف ستھرا تو کتنا پسند کرتے ہیں، نیل کٹے ہوئے ہوں، یہ چیز بہترین صحت کی علامت کہلاتی ہے کہ نیل بھی کٹے ہوں، دانت کی صفائی ہو، بال بنے ہوئے ہوں، روزانہ نہانا چاہیے، صاف ستھرا رہنا چاہیے، صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے۔ یہ چیزیں جو ہے نا ہماری صحت کے لیے بہت ہی اہم ہیں۔ تو بچوں، آپ نے سمجھ لیا نا کہ دانت کتنے اہم ہیں۔ ان کا نام انمول موتی اسی لیے کہا گیا ہے۔ اگر ایک دانت ٹوٹ جائے یا دانت نہ ہو تو ہم چبا نہیں سکتے، ہم کھا نہیں سکتے، تو اسی لیے ہمیں اپنے دانتوں کی حفاظت کرنی چاہیے، دانتوں کو گندا نہیں رکھنا چاہیے، برش کرنا چاہیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اب چل ہم الفاظ معنی کی طرف آتے ہیں۔ اچھا بچوں، یہ ہے کہ سب سے پہلے جب ہم کام آپ کیجیے گا تو اچھی سی ایک نا ٹائٹل پیج کی تصویر دانتوں کی لگائیے گا۔ اس کے بعد کیا ہے کہ آپ کو پورا سبق پڑھیے۔ پڑھنے کے بعد کیا کریے، اس کا ایک صفحہ پہلا پیراگراف خوشخطی کیجیے اور ایک لائن چھوڑ کے کیجیے، صاف ستھرا کام کیجیے۔ مجھے بالکل گندا کام نہیں چاہیے، میں کاٹ دوں گی۔ بالکل صاف ستھرا کام چاہیے اور آرام سے آپ لوگ گھر میں ہیں، بہت ہی اچھا، تاکہ میں چاہتی ہوں اچھے ریمارکس دوں آپ کو، اچھے نمبر دوں آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد چلیں الفاظ معنی کی طرف آتے ہیں۔ جراثیم، جرثومہ ہے، جیسے بہت سارے کیڑے ہوتے ہیں باریک باریک جو نظر نہیں آتے، وہ جرثومہ، وہ کیڑا۔ آنتوں، معدہ یعنی پیٹ ہے نا آپ کا، تو پیٹ کے اندر جو ہے جس میں کھاتے ہیں جمع ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے، آنتیں۔ شعور یعنی کسی چیز کو احساس جاگنا، سمجھنا، عقل ہونا، کیا کہلاتا ہے، شعور۔ مسواک آپ کو بتا دیا کہ کس کو کہتے ہیں، لکڑی کے۔ خود اعتمادی یعنی کانفیڈنس، انسان کو اپنے آپ پہ کانفیڈنس، گھمنڈ، یہ اس کے۔ کینسر ایک بیماری ہے، دندان سن ڈاکٹر کو کہتے ہیں، دانتوں کے ڈاکٹر۔ اور ماہر، کسی بھی کام میں مہارت رکھنا ماہر کہلاتا ہے، چاہے وہ آنکھوں کا ڈاکٹر ہو، چاہے دانت کا ڈاکٹر ہو، یا کسی کام میں، وہ سب کیا کہلاتے ہیں، بڑا ماہر ہے یہ۔ اچھا چلے آتے ہیں سوال جواب پہ۔ دانتوں کی حفاظت پورے جسم کی حفاظت کس طرح ہے؟ یعنی دانتوں کی حفاظت پورے جسم کی حفاظت اس طرح ہے کہ اگر دانت میلے ہوں، اس میں جراثیم پیدا ہو رہے ہوں، تو ہم جو کچھ کھائیں جراثیم ہمارے غذا کے ذریعے پیٹ میں ہوں گے اور آنتوں میں پہنچ جائیں گے، اور پھر یہ ہماری اچھی بھلی صحت خراب کریں گے، ہے نا۔ تو یہ جو ہے اس وجہ سے جسم کے لیے ضروری ہے۔ انسان کب سے دانتوں کا صحت کا خیال رکھتے ہیں؟ صحت مند دانتوں کی اہمیت کا خیال 5000 سال پہلے سے دنیا موجود ہے۔ 201 میں روم کے لوگ باقاعدہ دانتوں کے علاج کے ماہر سمجھے جاتے رہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دانتوں کی صفائی کا حکم دیا اور بتلایا؟
کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دانتوں کی صفائی کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیا اور اسے بڑا کیا ہے ثواب بتایا۔ ہمارے دانتوں کی صفائی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دانتوں کی صفائی کے لیے روزانہ سونے سے پہلے اور ناشتہ کرنے کے بعد مسواک یا برش کرنی چاہیے۔ دانتوں کی صفائی کے لیے اچھے قسم کے ٹوتھ پیسٹ برش استعمال کریں اور اس کو دھو کر کے رکھیں، نیم گرم پانی سے غسل کریں۔ اچھا گھر کا کام ہے کہ ٹائٹل صفحہ بنائیں، دانتوں کی تصویر اور ایک صفحہ خوشخطی سوال نمبر 5 اور 6 کر کے آئیں۔ اچھا بچوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔